أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وقال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا. ہر قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے. درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصیت کے ساتھ میرے اور آپ کے نبی آخر الزماں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم سامعین اکرام، آج خطبہ جمعہ میں میرا جو عنوان ہے وہ یہ حقوق الوالدین کی اہمیت. محترم سامعین، اگر ہم اسلامی تعلیمات کا مطالعہ کرتے ہیں یا اسلامی تعلیمات کو پڑھتے ہیں تو ہمیں دو اہم حقوق کے بارے میں خبر ملتی ہے. پہلا ہے حقوق اللہ، اللہ کے حقوق. دوسرا ہے حقوق العباد، بندوں کے حقوق. اللہ نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر حقوق اللہ اور حقوق العباد کا تذکرہ کیا ہے. میں نے آپ کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں پہلے اپنا حق ذکر کیا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. اللہ کا یہ حق ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں. اس کے بعد اللہ نے حقوق العباد کا تذکرہ کیا، والدین کے حقوق کا تذکرہ کیا، رشتہ داروں، قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں، پڑوسیوں، مسافروں وغیرہ کے حقوق کا اللہ نے تذکرہ کیا. لیکن اس آیت کریمہ میں اللہ نے بندوں کے حقوق کا تذکرہ کیا ہے اپنے حق کے بعد. بندوں کے حقوق میں سب سے پہلا حق والدین کا اللہ نے ذکر کیا ہے. تو بندوں کے حقوق میں، حقوق العباد میں سب سے جو مقدم حقوق ہیں وہ والدین کے حقوق ہیں. اسی طرح سورہ انعام آیت نمبر 151 میں اللہ نے فرمایا قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں کہ آؤ میں تم پر تلاوت کروں، میں پڑھوں کیا ما حرم ربکم علیکم، کہ تمہارے رب نے تم پر کیا چیزیں حرام کی ہیں. اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ. وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. محترم سامعین، اللہ نے اس آیت کریمہ میں بھی پہلے اپنے حق کا تذکرہ کیا، پھر اس کے بعد والدین کے حق کا تذکرہ کیا. یعنی جیسے شرک کرنا یہ بڑا گناہ ہے، شرک کرنا حرام ہے. اگر آدمی شرک کرتے ہوئے بغیر توبہ کے مر گیا تو اللہ رب العالمین اسے کبھی بھی معاف نہیں کرتے، اس کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے. جیسے شرک کرنا یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، حرام کاموں میں سے ہے، ویسے ہی والدین کی نافرمانی کرنا، والدین کے حقوق میں کوتاہی کرنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک نہ کرنا یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ایک عظیم گناہ ہے. اسی طرح سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 اور 24 میں اللہ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ.
تمہارے رب نے یہ فیصلہ کیا ہے، تمہارے رب نے یہ حکم دیا ہے کہ اس کے علاوہ، اللہ کے علاوہ تم کسی کی عبادت نہ کرو، عبادت کرو تو صرف اور صرف اللہ کی۔ وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہ نے فرمایا کہ تمہارے والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو اور انہیں جھڑکی مت دو، اور ان کے ساتھ بہترین باتیں کرو، نرمی کے ساتھ، ادب کے ساتھ ان کے ساتھ گفتگو کیا کرو۔ واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، والدین کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرتے ہوئے ان کے سامنے انکساری کے ساتھ عاجزی سے جھک کر کے رہا کرو۔ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور اپنے والدین کے حق میں یہ دعا کیا کرو، اے اللہ جیسے بچپن میں انہوں نے ہمارے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کیا، ویسے ہی تو ہمارے والدین کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرما۔ محترم سامعین، اگر آپ اس آیت کریمہ کی تفسیر پڑھیں گے تو بڑی اہم باتیں آپ کو معلوم ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ والدین کو اف تک نہ کہو۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اف یہ سب سے چھوٹا لفظ ہے، ہلکا لفظ ہے، اگر اس سے بھی چھوٹا لفظ ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی بیان کرتا۔ یعنی والدین کے سلسلے میں ہلکے سے ہلکی تکلیف بھی دینا یہ بھی مناسب نہیں ہے، ہلکے درجے کی تکلیف سے بھی اللہ رب العالمین نے لفظ اف کے ذریعے سے منع کیا۔ اسی طرح والدین جب بڑھاپے کو پہنچ جاتے ہیں تو ان کی طبیعت میں ایک طرح کا چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے، لہذا وہ ہمیں کبھی غصہ کرتے ہیں، کبھی ڈانٹتے ہیں، تو ہمیں والدین کے باتوں کو برداشت کرنا چاہیے، برداشت کر کے انہیں الٹی سیدھی بات نہیں کرنا چاہیے، بلکہ والدین کی ان باتوں پر صبر کرنا چاہیے۔ اللہ نے یہ بھی حکم دیا کہ والدین سے جب باتیں کرو، والدین سے جب بات کرو نرمی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، ادب کے ساتھ گفتگو کیا کرو۔ اسی طرح والدین کے ساتھ ہمیشہ رحم و کرم کا معاملہ کیا کرو۔ جیسے ایک چڑیا اپنے بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو پروں سے ڈھانکتی ہے، ان کی ہر طرح سے حفاظت کرتی ہے، ان کے ساتھ نہایت نرمی، رحم و شفقت کا معاملہ کرتی ہے، ویسے ہی تم اپنے والدین کے ساتھ نرمی کا، رحم و شفقت کا معاملہ کرو، اور اپنے والدین کے حق میں رحم و کرم کی ہمیشہ اللہ سے دعا کرتے رہا کرو۔ محترم سامعین، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج کئی اولادیں ایسی ہیں جو اپنے والدین کو برا بھلا کہتے ہیں، اپنے والدین کو جھڑکی دیتے ہیں، اپنے والدین پر غصہ ہوتے ہیں۔ حد تو یہ ہے کہ بسا اوقات والدین بیمار ہو جاتے ہیں، انہیں تکلیف آ جاتی ہے، تکلیف میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ایسے پریشانی کے عالم میں وہ اپنی تکلیف کو بچوں کے سامنے بیان نہیں کرتے، وہ گوارا نہیں کرتے کہ ہم اپنی مجبوری اپنے بچے کے سامنے بیان کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ڈرتے ہیں کہیں میرا بچہ مجھ پر غصہ نہ ہو جائے، کہیں مجھے جھڑکی نہ دے دے، کہیں میری بے ادبی نہ کرے، کہیں میرے اوپر ہاتھ نہ اٹھائے۔ وہ ڈرتے ہیں، ڈر کر کے اپنی کمزوریاں، اپنی مجبوری، اپنی تکلیف کو بھی اپنے بچے سے شیئر نہیں کرتے۔ محترم سامعین، اگر آپ احادیث کا مطالعہ کریں گے تو احادیث میں بھی اللہ نے اپنے حق کے بعد والدین کے حق کا تذکرہ کیا ہے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم کی روایت ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، سوال کیا، ای العمل احب الی اللہ عز وجل، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔
عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر پوچھا، کہا اے اللہ کے نبی پھر کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم بر الوالدین، والدین کے ساتھ نیکی کرنا۔ پھر جب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیسری بار سوال کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ محترم سامعین، اب دیکھیں اللہ نے نماز کا تذکرہ کیا، اپنے حق کا تذکرہ کیا، اس کے بعد کہا کہ وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اللہ کے حق کا تذکرہ کیا، اس کے بعد کہا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، والدین کے ساتھ نیکی کرنا، فوری طور پر والدین کے حق کا ذکر کیا گیا۔ پھر اس کے بعد جہاد فی سبیل اللہ، تو والدین کے ساتھ نیکی کرنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ جہاد فی سبیل اللہ سے بہتر ہے، جہاد فی سبیل اللہ سے افضل ہے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے، عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، آ کر کے کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاد میں شریک ہونا چاہتا ہوں، جہاد میں میرا نام لکھ لیجئے، میں جہاد کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سوال کیا حی والداک، کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ تو اس نے کہا ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد والدہ دونوں زندے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ففیہما فجاہد، تو اپنے والدین میں جہاد کر۔ کیا معنی کہ والدین کی خدمت کر، والدین کے ساتھ نیکی کر، والدین سے حسن سلوک کر، یہ تیرے لیے جہاد سے افضل ہے، جہاد سے بہتر ہے۔ تو محترم سامعین، والدین کی خدمت کرنا، والدین کی فرما برداری کرنا، یہ جہاد فی سبیل اللہ سے افضل ہے، بہتر ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی جہاد کرنا چاہتا ہے تو جہاد میں بھی والدین کی اجازت لینا لازمی ہے، ضروری ہے۔ بغیر والدین کی اجازت کے جہاد کرنے کی اجازت اسلام میں نہیں ہے، جیسا کہ ابو داؤد کی روایت ہے، صحیح الترغیب و ترہیب میں بھی روایت ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص یمن سے ہجرت کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کے اس نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاد میں اپنا نام لکھوانا چاہتا ہوں، میں جہاد کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سوال کیا کیا تو نے تیرے والدین سے اجازت لی ہے؟ یمن میں جو تیرے والدین رہتے ہیں ان والدین سے کیا تو نے پرمیشن لی ہے، اجازت لی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے وہاں سے واپس بھیج دیا، جاؤ تم یہاں سے جاؤ، یمن جاؤ، والدین سے اجازت مانگو، اگر والدین اجازت دیں تو تم میرے پاس آنا، ورنہ وہیں پر اپنے والدین کی خدمت میں لگے رہنا۔ تو ساتھیوں آپ غور کریں، جہاد کرنا یہ کتنا افضل ترین عمل ہے، لیکن والدین کی خدمت کرنا، والدین کی اطاعت کرنا اس سے بھی بڑھ کر اہم عمل ہے۔ نسائی، ابن ماجہ، صحیح الترغیب وغیرہ کی روایت ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر یہی سوال کرنے لگا جہاد کا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ کیا تیری ماں زندہ ہے؟ محترم حاضرین، اگر کوئی آدمی اس حدیث کو صحیح طور پر سمجھے گا، اس حدیث میں غور کرے گا تو سمجھ جائے گا کہ وہ ماں کیا چیز ہے۔ صحابی رسول نے جب سوال کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سوال کیا کیا تیری ماں زندہ ہے؟ انہوں نے کہا ہاں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں زندہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَالْزَمْهَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ عِنْدَ رِجْلِهَا وفی روایت تحت رجلیہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تیری ماں زندہ ہے تو تو اپنی ماں کو لازم پکڑ لینا، ماں کو لازم پکڑ لینا، اور یاد رکھنا ماں کے پیروں کے پاس جنت ہے۔ ایک روایت میں ماں کے پیروں کے پاس عند رجلیہا، اور ایک روایت میں تحت رجلیہا، ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے۔ حاضرین اس لفظ پر آپ غور کریں، کتنا گہرا معنی رکھتا ہے یہ لفظ کہ ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے۔
اگر چاہتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ سکتے تھے کہ ماں کے سر پر جنت ہے، ماں کے سر میں جنت ہے، ماں کے سر کے پاس جنت ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لفظ استعمال کیا وہ کیا تھا؟ ماں کے پیر کے نیچے جنت ہے۔ جنت کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اتنی عظیم جنت، اتنی عظیم جنت جو اللہ نے اپنے برگزیدہ بندوں کے لیے تیار کیا، جس جنت کو اللہ نے حوروں سے سجایا، جس جنت کو اللہ نے بچوں سے مزین کیا، جس جنت میں اللہ نے طرح طرح کے باغات رکھے ہیں، دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، عیش و آرام کی ساری چیزیں اللہ نے جنت میں رکھی ہیں۔ جنت جس کی زندگی ایک لمحہ اگر کوئی جنت میں جائے گا تو دنیا کی ساری تکلیفیں بھول جائے گا۔ تو اتنی عیش آرام والی جنت، اتنی عظیم جنت اللہ نے ماں کے پیروں کے نیچے رکھ دی۔ تو محترم سامعین، والدین کی اگر کوئی خدمت کرے گا، والدین کی اطاعت کرے گا، والدین کی فرما برداری کرے گا تو یقیناً اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ تو ہمیں والدین کی خدمت کو کبھی معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ اسی لیے اگر کوئی دنیا کے لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ فلاں جانور کو ماں کہو، فلاں پرندے کو ماں کہو، دنیا کی فلاں فلاں چیز کو ماں کہو، تو ہم کہنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ماں کا جو حق دیا ہے وہ حق ماں ہی کو دیا جائے گا، ماں کے حق میں تقسیم نہیں ہوگی۔ اسلام نے ہر ایک کے حقوق دیے ہیں، جانوروں کے حقوق ہیں، پرندوں کے حقوق ہیں، اسی طرح مختلف لوگوں کے حقوق اسلام میں موجود ہیں۔ اسلام ہر ایک کو اس کا حق دیتا ہے، لیکن ماں کا جو حق ہے وہ ماں ہی کو ہوگا، اس حق میں تقسیم نہیں ہوگی۔ تو محترم سامعین، اللہ نے ماں کو بڑا ہی عظیم رتبہ عطا فرمایا ہے۔ اسی طرح والدین کی اہمیت کا اندازہ، خدمت کا اندازہ آپ اس سے بھی لگا سکتے ہیں۔ اللہ نے اپنی رضامندی کو والدین کی رضامندی کے ساتھ جوڑ دیا، اپنی ناراضگی کو والدین کی ناراضگی کے ساتھ اللہ نے جوڑ دیا۔ مسند بزار کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رضا الرب تبارک و تعالی فی رضا الوالدین، اللہ رب العالمین کی رضامندی والدین کی رضامندی میں ہے۔ وسخط اللہ تبارک و تعالی فی سخط الوالدین، اللہ رب العالمین کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، اگر آپ اپنے والدین کو ناراض کر رہے ہیں، آپ اپنے والدین کے لیے ناراضگی کا ذریعہ ہے، ناراضگی کا سبب ہیں، تو اللہ رب العالمین آپ سے کبھی خوش نہ ہوں گے۔ یہ ناممکن ہے کہ آپ اپنے والدین کو ناراض کر رہے ہیں، آپ اپنے والدین کو تکلیف دے رہے ہیں اور اللہ تم سے خوش ہو جائے، اللہ تم سے راضی ہو جائے، یہ ناممکن ہے۔ محترم سامعین، صحیح ابن حبان، صحیح ابن خزیمہ، صحیح الترغیب والترہیب کی روایت ہے، ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کے کہنے لگا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی اس نے توحید کی گواہی دی۔ اس کے بعد کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرتا ہوں، کبھی نہیں چھوڑتا۔ پھر اس نے کہا، میں اپنے مال کی زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہوں اور ماہ رمضان کے مکمل روزے رکھتا ہوں۔ جب اس نے یہ 4 باتیں کہی، اور اہل علم نے یہ بات لکھی ہے کہ ہو سکتا ہے اس وقت حج فرض نہ ہوا ہو، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 باتوں کا تذکرہ یہاں پر ہمیں ملتا ہے۔ تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، من مات علی ھذا کان مع النبیین والصدیقین والشہداء یوم القیامہ۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر کسی کی موت اسی پر ہو جائے، یعنی یہ جو آدمی کہہ رہا ہے، توحید کی گواہی دے رہا ہے اور 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھنے کا تذکرہ کر رہا ہے، مال کا زکوٰۃ نکالنے، زکوٰۃ دینے اور رمضان کے روزے مکمل رکھنے کی جو بات کر رہا ہے، اگر اسی پر اس شخص کی موت آ جائے تو یہ قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا، ان اعلیٰ ترین لوگوں کے ساتھ یہ شخص ہوگا۔
لیکن آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ کہا، وہ جملہ قابل غور ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما لم یعق والدی، لیکن شرط یہ ہے کہ اس نے اپنے والدین کی نافرمانی نہ کی ہو، والدین کا نافرمان نہ ہو۔ اگر وہ والدین کا نافرمان ہے، اس کا توحید اسے جہنم میں جانے سے روک نہیں سکتا، اس کی نماز اسے جہنم میں جانے سے روک نہیں سکتی، اسی طرح اس کا زکوٰۃ، اس کے روزے، اس کے کچھ کام نہیں آئیں گے اگر وہ والدین کا نافرمان ہے۔ اگر والدین کی اطاعت کرنے والا ہے، والدین کی فرما برداری کرنے والا ہے، توحید والا ہے، نماز قائم کرنے والا، زکوٰۃ دینے والا، اسی طرح رمضان کے روزے رکھنے والا، تو اس کا شمار انبیاء کے ساتھ، نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ ہوگا۔ آپ دیکھیں شرط کیا ہے؟ والدین کی اطاعت، والدین کی فرما برداری۔ اگر وہ والدین کا نافرمان ہے تو اس کے نماز، اس کے روزے، اس کے کچھ کام نہ آئیں گے۔ جبریل امین نے جو شخص والدین کا نافرمان ہے، والدین کی خدمت نہیں کرتا، ایسے شخص کے حق میں جبریل امین نے یہ بد دعا کی ہے، اے اللہ جو والدین کا نافرمان ہے اسے جہنم میں داخل کرنا، اور اسے کبھی اس پر تیری رحمت نازل مت کرنا۔ یہ جبریل امین کی بد دعا ہے۔ اسی طرح روز قیامت جو آدمی والدین کا نافرمان ہے، اللہ رب العالمین اسے نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا۔ محترم سامعین، اسلام نے والدین کی خدمت کی طرف بڑی توجہ دلائی ہے، اور والدین کی خدمت کی بڑی ترغیب مذہب اسلام نے کی ہے۔ حتیٰ کہ والدین کافر ہیں، مشرک ہیں، تب بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جیسا کہ ایک صحابیہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی، آ کر کے کہنے لگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں میرے پاس آئی ہے، میری ماں مشرکہ ہے، کافرہ ہے، اور وہ میرا مال چاہتی ہے، میرے مال میں وہ رغبت رکھتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اپنی مشرکہ ماں کے ساتھ صلہ رحمی کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں، تم اپنے والدہ کے ساتھ صلہ رحمی کرو، ان کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرو، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ یعنی اگر وہ غلط کام کا حکم دیں تو غلط کام میں، نافرمانی کے کام میں کسی کی بھی اطاعت جائز نہیں، چاہے والدین ہو یا کوئی اور، کسی کی اطاعت جائز نہیں۔ لیکن معروف کاموں میں اگر ہمارے والدین مشرک ہیں تب بھی ان کی خدمت کرنا، ان کی اطاعت کرنا، ان کے ساتھ نیکی کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا لازم ہے، ضروری ہے۔ محترم سامعین، آپ اس حدیث میں غور کریں آپ، ماں مشرکہ ہے تب بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ تو آپ سوچیں، جس کی ماں مومنہ ہو، ایمان والی ہو، اور نیک عمل کرنے والی ہو، نمازوں کی پابند ہو، تہجد گزار ہو، ایسی ماں کی کس طرح خدمت کرنی چاہیے، ایسے ماں کے ساتھ کس طرح نیکی کرنا چاہیے، کس طرح سے اس نے سلوک کرنا چاہیے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، جو ماں تہجد میں اٹھ کر کے اپنے بچے کی کامیابی کے لیے دعا کرتی ہے، اپنے بچے کی ترقی کے لیے دعا کرتی ہے، اپنے بچے کی خوشحال زندگی کے لیے دعا کرتی ہے، جب بچہ بڑا ہوتا ہے، ترقی کرتا ہے، ڈاکٹر بنتا ہے، انجینئر بنتا ہے، اپنی ماں کو گھر سے نکال دیتا ہے، اولڈ ہاؤس میں داخل کر دیتا ہے، جبکہ اس کی ماں نے اس کے لیے تہجد میں اٹھ کر کے اس کی ترقی کے لیے دعا کی تھی۔ آج وہی لڑکا بڑا ہو کر اپنی ماں کے ساتھ نافرمانی کر رہا ہے، اپنی ماں کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے، اپنی ماں کو اپنے گھر سے نکال رہا ہے۔ محترم سامعین، لہذا ہمیں ان تمام نافرمانی کے کاموں سے بچنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ والدین کا بڑا حق ہے، ہمیں والدین کے حقوق کا خیال کرنا چاہیے۔ اور بعض کے بارے میں یہ بھی سننے میں آتا ہے، وہ بڑے والدین کے فرما بردار تھے، والدین پر اپنا مال خرچ کیا کرتے تھے، جیسے ہی شادی ہو گئی اپنے والدین کے نافرمان بن گئے، اپنے والدین پر خرچ کرنا انہوں نے چھوڑ دیا۔ کیا آپ جانتے ہیں والدین پر خرچ کرنا
یہ کتنی اہم ترین شے ہے۔ ایک صحابیہ نے اپنے شوہر کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شکایت کی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا شوہر ہے جو مجھ پر مال خرچ نہیں کرتا، میرے بچوں پر خرچ نہیں کرتا، یعنی میرے اور بچوں کے لیے کافی نہیں ہوتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے کہا تھا کہ جتنا مال تیرے لیے تیرے بچوں کے لیے کافی ہو جائے اتنا مال تو اپنے شوہر سے لے سکتی ہے بغیر اجازت کے، جو تیرے لیے اور تیرے بچوں کے لیے کافی ہو۔ لیکن ایک اور روایت سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے کہ ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اعرابی، آ کر کے اس نے کہا، دیکھیے آپ، بیوی بچوں پر خرچ کرنا، والدین پر خرچ کرنا، دونوں میں سے زیادہ اہم شے کون سی ہے؟ آپ اس حدیث سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ وہ آ کر کے کہنے لگا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باپ ہے، مجھ سے میرا مال لینا چاہتا ہے، میرا مال وہ مانگ رہا ہے، میرے مال کا مطالبہ کر رہا ہے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا کروں؟ اللہ کے نبی نے جو جملہ اس کے لیے کہا بڑا قابل غور جملہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، انت ومالک لوالدک، انت ومالک لوالدک، تو اور تیرا مال دونوں تیرے باپ کے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ تو اور تیرا مال دونوں تیرے باپ کے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیوی کا مسئلہ آیا، بیوی نے آ کر کے اپنے شوہر کے بارے میں شکایت کی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا تھا؟ جو تیرے اور تیرے بچوں کے لیے کافی ہو اتنا ہی مال لینا۔ لیکن یہاں پر اللہ کے نبی نے کیا کہا کہ تو اور تیرا مال دونوں تیرے باپ کا ہے، اپنے باپ پر مال خرچ کیا کر۔ تو محترم سامعین، والدین کے حقوق کو ہمیشہ مقدم رکھنا چاہیے، والدین کے ساتھ ہمیشہ نیکی کرنا چاہیے، والدین کے ساتھ ہمیشہ فرما برداری کرنا چاہیے۔ لہذا اگر ہماری بیویاں، یہ بات سنیں، ہماری بیویاں اگر ہمیں والدین کی نافرمانی پر ابھارتی ہیں، والدین کی نافرمانی کی طرف ہمیں لے جاتی ہیں، تو ایسی صورت میں آپ میرے اس جملے کو برداشت کریں، بھائی بیٹا سمجھ کر کے معاف کر لیں، اسلامی شریعت کے حساب سے آپ انہیں طلاق دے دیں، آپ انہیں طلاق دے دیں۔ سمجھانے کے باوجود بھی وہ سمجھتی نہیں، والدین کی نافرمانی پر آپ کو ابھارتی ہے، والدین کی نافرمانی کی طرف آپ کو لے جاتی ہے۔ ایسی صورت میں آپ والدین پر توجہ دیں، والدین اس سے زیادہ حقدار ہیں، اس لیے کہ آج بھی ایسی عورتیں موجود ہیں، آج بھی ایسی نیک عورتیں موجود ہیں جو اپنے شوہروں کو والدین کی اطاعت کی طرف لے جاتی ہیں، والدین کی فرما برداری کا حکم دیتی ہیں، والدین کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم دیتی ہیں، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تعلیم دیتی ہیں۔ آج بھی ایسی نیک عورتیں موجود ہیں، آپ نکاح میں نیک عورتوں کا انتخاب کریں۔ تو محترم سامعین، اور والدین کی اطاعت، والدین کی فرما برداری نفلی عبادتوں پر بھی مقدم ہے، نفلی عبادتوں پر والدین کی اطاعت، والدین کے حکم پر لبیک کہنا یہ لازم ہے، ضروری ہے۔ آخر میں یہ بات بتا کر کے میں ختم کرتا ہوں، ابن جریج بڑا ہی عبادت گزار شخص تھا۔ ابن جریج جس کی عبادت بہت زیادہ مشہور و معروف تھی، بڑا ہی عبادت گزار شخص تھا۔ وہ ایک مرتبہ نماز ادا کر رہا تھا، اس کی ماں آئی، دروازہ کھٹکھٹایا، جریج نماز کی حالت میں ہے۔ انہوں نے اپنے دل میں یہ سوچا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، ایک طرف ماں، نماز کو انہوں نے جاری رکھا۔ ماں نے آواز دی، جریج کا اگر پکارا، جواب نہیں آیا تو ماں پلٹ کر کے واپس چلی گئی۔ جب دوسری مرتبہ ماں پھر آئی تو جریج پہلے ہی کی طرح نماز میں مصروف تھا، نماز پڑھ رہے تھے، نفل نماز۔ پھر جب ان کی ماں نے دروازہ کھٹکھٹایا، جریج کہہ کر پکارا، تو انہوں نے اپنے دل میں یہی سوچا، ایک طرف ماں اور ایک طرف نماز، اپنی نماز کو جاری رکھا۔ تو ان کی ماں نے ان پر بددعا کی۔ کیا اس کی ماں نے کہا کہ جب تک یہ کسی بدکار عورت کا چہرہ نہیں دیکھتا
تب تک اس کی موت نہ آئے، اس کی موت نہ آئے۔ ماں نے یہ بد دعا کی۔ اب جریج بڑا ہی عبادت گزار شخص تھا، جس کے عبادت کے چرچے لوگوں میں مشہور و معروف تھے، اور وہیں پر ایک بدکار عورت تھی، بدکار عورت، اور جس کے حسن و جمال کا بڑا چرچا تھا۔ اس نے کہا کہ کیا میں جریج کو اپنے حسن میں پھنساؤں، میں اسے غلط راہ پر لے جاؤں؟ یہ کہہ کر وہ عورت جریج کے پاس چلی گئی۔ اس نے اپنے آپ کو جریج پر پیش کیا تو جریج چونکہ عبادت گزار شخص تھا، اس نے اس کی طرف توجہ نہیں دی۔ توجہ نہیں دینے کے بعد وہاں پر ایک چرواہا رہا کرتا تھا، جریج کے جہاں عبادت خانہ تھا اسی کے بازو میں ایک چرواہا رہا کرتا تھا۔ تو وہ عورت اس چرواہے کے پاس چلی گئی اور اپنے آپ کو اس پر پیش کیا، تو اس نے اس عورت سے صحبت کر لی۔ پھر جب وہ عورت حاملہ ہو گئی اور جب بچہ پیدا ہو گیا تو لوگوں میں وہ یہ افواہ پھیلانے لگی کہ دیکھو یہ جو بچہ ہے میرے گود میں، یہ بچہ جریج کا ہے، جریج کا یہ بچہ ہے۔ جیسا ہی سننا تھا لوگوں نے آ کر کے جریج کے عبادت خانے کو گرا دیا، جریج کے عبادت خانے کو منہدم کر دیا اور اسے خوب مارا لوگوں نے۔ اس کے بعد اسے سوال کیا، بولو کچھ بولتے کیوں نہیں؟ جریج نے کہا کہ مجھے نماز پڑھنے کا موقع دو۔ جریج نے نماز ادا کی۔ پھر انہوں نے کہا کہ بچے کو لاؤ۔ جب اس عورت نے بچے کو لایا تو جریج نے بچے کے پیٹ پر کچوکا مارا۔ اس کے بعد بچے سے یہ سوال کیا، بچے بتاؤ تمہارا باپ کون ہے؟ تو اس بچے نے یہ گواہی دی کہ فلاں چرواہا میرا باپ ہے، فلاں چرواہا میرا باپ ہے۔ 3 بچے ایسے ہیں جن کے بارے میں احادیث میں آتا ہے کہ بچپن میں انہوں نے بات کی، ایک عیسیٰ علیہ السلام، دوسرے سورہ بروج میں جس کا تذکرہ آتا ہے اصحاب الاخدود کے واقعے میں، اور یہ جریج کا بیٹا، جریج کا بیٹا تو نہیں تھا لیکن اس کی طرف لوگوں نے منسوب کیا تھا۔ تو اس بچے نے ساری باتیں کہہ دی، سچ کو واضح کر دیا۔ پھر لوگوں کو افسوس ہوا، انہوں نے جریج کے لیے کہا کہ ہم تمہیں سونے کا عبادت خانہ بنا دیں گے۔ جریج نے انکار کیا، جیسا تھا ویسے ہی بنا کر دے دو۔ تو لوگوں نے عبادت خانہ دوسرا بنا کر دے دیا۔ تو اس واقعے سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ آدمی اگر عبادت گزار بھی ہو، والدہ کی بد دعا اس لگتی ہے، اور جریج کو یہ کرنا چاہیے تھا، نفل نماز چھوڑ کر کے والدہ کے حکم پر لبیک کہنا تھا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا، جس بنا پر وہ ماں کی بد دعا کا شکار ہو گیا۔ بہرکیف وقت ہو رہا ہے، محترم سامعین، ہمیں ہمیشہ والدین کے حقوق کا خیال کرنا چاہیے، والدین کے ساتھ نیکی کرنا چاہیے، ان کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنا چاہیے، اور ہر طرح کی نافرمانی سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کریں اللہ سبحانہ و تعالی ہم مسلمان بھائیوں کو نیکی کے کاموں میں سبقت کرنے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔